السلام علیکم دوستو، روشن راز ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 1.3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries, and the US as minorities. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. Muslim leadership was so scared of being called radical Islam that all of them became moderates. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. اسلاموفوبیا دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اسلام اور فوبیا۔ لو فوبیا کا مطلب کسی چیز سے غیر معمولی خوف یا اضطراب محسوس کرنا ہے۔ کیمبرج ڈکشنری کے مطابق اسلاموفوبیا مسلمانوں یا اسلام کے خلاف غیر معقول ناپسندیدگی یا خوف اور تعصب ہے۔ اسلاموفوبیا سے مراد مسلمانوں اور اسلام کے خلاف خوف اور دشمنی ہے۔ نیز ان رویوں سے پیدا ہونے والے امتیازی خارجی اور پرتشدد طرز عمل جو مسلمانوں اور ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ مختصراً اسلاموفوبیا سے مراد اسلام اور مسلمانوں سے خوف اور نفرت، اور اسی بنا پر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے۔ مغرب اور یورپ میں کچھ عناصر کی جانب سے اسلام اور مسلمانوں کے نفرت اور شدت پسندی کی جڑیں کافی پرانی ہیں، لیکن 9/11 کے بعد مغرب میں اسلامی فوبیا کا لفظ کثرت سے استعمال ہونے لگا۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو نفرت، حقارت اور تعصب کی نگاہ سے نہ صرف دکھایا جانے لگا بلکہ اسلام کو شدت پسندی اور دہشت گردی سے جوڑا جانے لگا۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت اسلام کو دہشت گردی اور شدت پسندی کے ساتھ جوڑا گیا تو خصوصاً یورپی اور مغربی معاشروں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت اور تعصب کی لہر پیدا ہو گئی۔ لندن میں قائم انسٹیٹیوٹ آف ریس ریلیشنز کے مطابق ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے لیے نہ صرف اجتماعی طور پر مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا بلکہ زمینی طور پر یورپ بھر میں مسلمانوں کے اہداف پر نسلی تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس بنیاد پر یورپی مسلمان جو 21 ملین سے زیادہ تھے اب جسمانی حملوں، قتل، ملازمت اور ہاؤسنگ مارکیٹوں میں امتیازی سلوک سے لے کر اسلامی مراکز اور مساجد کی توڑ پھوڑ تک کے مسائل کا سامنا کر رہے تھے۔ ان واقعات سے مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے نسلی ثقافتی عصبیت اور زینوفوبیا کا مقابلہ کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں امتیازی سلوک، پسماندگی اور اکثر انہیں تشدد کا سامنا ہوتا تھا۔ امریکہ، کینیڈا، لاطینی امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، میانمار اور خصوصاً بھارت کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی اس میں شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کی احساس نظریہ اسلام پر ہے، نے ہمیشہ اسلامی دنیا کو درپیش چیلنجز کو حل کرنے اور اتحاد و یگانگت کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بانیان پاکستان کے ویژن کے مطابق انہی اصولوں پر استوار ہے۔ 9/11 کے بعد خصوصاً مغرب اور یورپ میں آزادی اظہار رائے کے نام پر ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہو یا مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت اور تعصب پر مبنی جذبات اور تشدد پسندانہ اقدامات کے خلاف ہمیشہ سے ایک مضبوط اور توانا آواز پاکستان سے بلند ہوئی ہے۔ حکومتی سطح کے علاوہ پاکستان میں عوامی سطح پر بھی جب بھی کوئی گستاخانہ عمل برپا ہوا یا مسلمانوں پر ظلم و جبر اس بنا پر ہو کہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں کے خلاف شدید رد عمل اور جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ مارچ 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ہونے والا اسلامی فوبیا کے واقعے نے نہ صرف عالمی برادری بلکہ اسلامی دنیا میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس واقعے کے اثرات نے صرف اسلامی ممالک بلکہ عالمی دنیا میں مرتب ہوئے۔ پاکستانی قیادت نے اسلامی فوبیا کے تدارک کے لیے اسلامی ممالک اور عالمی سطح پر رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے پہلے
پہلی مرتبہ ستمبر 2019 میں اسلامی فوبیا کا مسئلہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اٹھایا۔ وزیر اعظم پاکستان نے پوری دنیا کے اسلامی فوبیا کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہذیب اور توہین کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے ہمیں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پاکستانی قیادت نے مختلف اسلامی ممالک مثلاً ایران، سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر، متحدہ عرب امارات اور قطر وغیرہ کے سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ کے سامنے دو طرفہ ملاقاتوں میں ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ باہمی لائحہ عمل سے کسی طرح اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس ضمن میں 28 اکتوبر اور 18 نومبر 2020 کو دو خطوط کے ذریعے OIC رکن ریاستوں کے رہنماؤں سے رابطہ کیا تھا۔ اسی طرح عالمی برادری کے سامنے بھی دو طرفہ ملاقاتوں میں اسلامی فوبیا کا مسئلہ پوری شدت کے ساتھ اٹھایا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ CSOCHS کانفرنس میں اسلامی فوبیا پر بات کرتے ہوئے تمام سربراہان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کو تعصب اور امتیاز پر مبنی تفرقہ انگیز پالیسیوں کی مخالفت کرنے اور بین المذاہب اور بین الثقافتی ہم آہنگی کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہاتھ ملانا چاہیے۔ انہوں نے کونسل سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ دنیا بھر میں امن اور ہم آہنگی کے اپنے مطالبے پر استوار کرتے ہوئے تمام مذاہب اور عقائد کے باہمی احترام کا مطالبہ کرے۔ پاکستان کی جانب سے بار بار اس مسئلے پر توجہ مبذول کرانے کا مثبت پہلو یہ سامنے آیا کہ دنیا نے اسلامی فوبیا کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا اور اسلامی فوبیا کے خلاف بیانات دینے، جس سے پوری دنیا میں اسلامی فوبیا کے خلاف رائے عامہ ہموار ہوئی۔ آئے روز یورپ اور مغربی معاشروں میں اسلامی فوبیا کے واقعات میں شدت اور پاکستان کے بھرپور موقف نے عالمی برادری کو بھی اس مسئلے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گیوٹریس نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کو نسل کی ایک حالیہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف شکوک و شبہات، امتیازی سلوک اور زرعی نفرت وبائی تناسب تک بڑھ گئی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا اسلامی فوبیا کے خلاف بیان نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پیغمبر اسلام کی توہین مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے اور اسلام کے پیروکاروں کے مقدس احساسات کی خلاف ورزی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے بیان میں اسلامی فوبیا کے تدارک کے لیے ایک نمائندہ خصوصی مقرر کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی فوبیا ناقابل قبول ہے، ہمیں اس نفرت کو روکنا ہے اور کینیڈین مسلمانوں کو ایک محفوظ ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسلامی فوبیا سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ہمیں اسلامی فوبیا سے نمٹنے میں مدد دے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور کینیڈا کے وزیر اعظم کے بیانات کی تعریف کی اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مل کر ساتھ چلنے کا عزم کیا۔ پاکستان کا شمار OIC کے بانی ممالک میں ہوتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ OIC کے پلیٹ فارم کے ذریعے امہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ حالیہ چیلنجز میں اسلامی فوبیا کا مسئلہ زور پکڑ رہا ہے۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ OIC کی پلیٹ فارم پر سربراہان مملکت کے سامنے اسلامی فوبیا کا مسئلہ اجاگر کیا۔ مکہ میں ہونے والی OIC کی 14ویں سربراہی سمٹ کے دوران وزیر اعظم پاکستان نے اسلامی دنیا کے سربراہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی مغربی دنیا میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، OIC اور اسلامی دنیا سے اس طرح سے رد عمل نہیں دیا جاتا ہے جس طرح رد عمل آنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مغربی دنیا کو بتائیں کہ کس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سے 1.9 بلین مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ OIC کے نائجر میں ہونے والی 47ویں وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان نے اسلامی فوبیا کے خلاف مسلم امہ کو اکٹھا کرنے میں بھرپور کامیابی حاصل کی۔ اس اجلاس کے دوران پاکستان کی ہی کاوشوں سے OIC نے ایک قرارداد منظور کی جس کی بنا پر پہلی مرتبہ 15 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا قرار دیا گیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت و عقیدت کے بارے میں آگاہی اور شعور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ تمام مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی اور احترام کی اقدار کے فروغ کی ضرورت ہے۔ اسلام سے متعلق منفی اور گمراہ کن اطلاعات کے پھیلاؤ کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اسلامی فوبیا کے تدارک کے لیے 15 مارچ کا عالمی دن
مقرر ہونا اس مسئلے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام امن، سلامتی، محبت، پیار، رواداری اور برداشت کا دین ہے جو اس بات کا درس دیتا ہے کہ خلق العیال اللہ۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مکالمہ، تحریر اور اکیڈمک تحقیق کے ذریعے اسلاموفوبیا کے خلاف خصوصاً مغرب میں ایک مضبوط بیانیہ عام کیا جائے۔ بطور مسلمان ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انفرادی سطح پر تحقیق اور ڈائلاگ کے کلچر کو پروموٹ کر کے دین اسلام کا حقیقی پیار اور رحمت بھرا پیغام عام کیا جائے۔